بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سلطان محمد فاتح کا ایسا کارنامہ جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک ہے تو غلط نہ ہوگا۔ دنیا آج بھی اسے یاد کر کے حیرت میں ڈوبے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، قسطنطنیہ شہر پر حملے قرون اولیٰ سے ہوتے چلے آ رہے تھے، مگر چونکہ شہر کا محل وقوع ہی ایسا تھا کہ فتح نہ ہو سکی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس شہر کے 3 اطراف سمندر اور ایک طرف سخت دشوار پہاڑی سلسلہ تھا، اسی لیے وہاں کا موسم سردیوں میں عرب کے صحرا نشینوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ اور تیسرے، اس شہر کے گرد یکے بعد دیگرے 3 فصیلیں تھیں جن میں 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ہر فصیل انتہائی مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سے دوسری فصیل کے درمیان ناقابل عبور 60 فٹ چوڑی اور 100 فٹ گہری خندق بنی ہوئی تھی، اور اس لحاظ سے یہ قلعہ دنیا کا مضبوط ترین قلعہ شمار کیا جاتا تھا۔ 3 صدی عیسوی سے یہ قلعہ چونکہ عیسائیت کا مرکز چلا آ رہا تھا، یہی وجہ ہے کہ دنیا عیسائیت کے لیے یہ قلعہ مذہبی اور سیاسی اعتبار سے انتہائی اہم تھا کہ دنیا عیسائیت اس پر اپنی جان چھڑکتی تھی۔ سلطان محمد فاتح سے پہلے بھی خلافت عثمانیہ کے سلطانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، مگر بعض سیاسی حالات کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس فتح قسطنطنیہ کی سعادت خاندان آل عثمان کے 7ویں نوجوان خلیفہ سلطان محمد فاتح کی قسمت میں لکھی تھی، اس لیے آج تک اسے کوئی فتح نہ کر سکا۔ سلطان محمد فاتح 30 مارچ سن 1432 عیسوی میں خلیفہ سلطنت مراد ثانی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ نے محض 22 سال کی عمر میں خلافت کو سنبھالا اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر بہت جلد اپنے لوگوں میں سبقت لے گئے۔ آپ نے قسطنطنیہ کے فتح نہ ہونے کے اسباب کو بڑی باریک بینی سے دیکھا اور کمزوریوں کا جائزہ لیا، اور اپنے تدبر، شجاعت اور بلند ہمتی کے ذریعے جنگ کا ایسا نقشہ تیار کیا جس کا نتیجہ بالآخر فتح کی صورت میں نکلا۔ اہل قسطنطنیہ کو لڑائی کے وقت جو عموماً مدد ملتی تھی وہ بحیرہ اسود سے آبنائے باسفورس میں داخل ہو کر ہی ان تک پہنچتی تھی، لہٰذا اس مدد کو روکنے کے لیے آبنائے باسفورس پر پوری طرح قبضہ ضروری تھا۔ اسی غرض سے بایزید یلدرم نے باسفورس کے مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا تھا، مگر حملے کے لیے یہ ناکافی تھا، لہٰذا سلطان محمد فاتح نے اسی کے بالمقابل یورپی ساحل پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کروایا جو رومیلی حصار بھی کہلاتا ہے۔ اب باسفورس سے گزرنے والا جہاز عثمانیوں کی 2 طرفہ توپوں کی زد میں آ گیا۔ قسطنطنیہ کی دیواریں توڑنے کے لیے معمولی توپیں کافی نہ تھیں، لہٰذا سلطان محمد فاتح نے پیتل کی اس وقت کی دنیا سے سب سے بڑی توپ تیار کروائی، جس سے 8 من وزنی گولہ جس کا قطر 2.5 فٹ تھا اسے 1 میل تک پھینکا جا سکتا تھا۔ جب اس توپ کا پہلا کامیاب تجربہ کیا گیا تو گولہ 1 میل دور جا کر گرا ہی نہیں بلکہ 6 فٹ تک زمین میں بھی دس گیا۔ ناظرین کرام، جس طرح بتایا گیا تھا کہ قلعے کے صرف ایک طرف ہی خشکی تھی، باقی سب طرف پانی تھا، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کروایا جو 140 کشتیوں پر مشتمل تھا۔ اس تیاری کے بعد قلعے کا محاصرہ اس طرح کیا گیا کہ بری فوج شہر کی مشرقی فصیل جبکہ بحری بیڑا آبنائے باسفورس میں پھیل گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس بندرگاہ کو استعمال کرتے ہوئے، جس کا نام گولڈن ہارن ہے، شہر کی جنوبی دیوار تک پہنچنا ممکن تھا، اس کے دھانے پر ایک مضبوط قسم کا لوہے کا زنجیر باندھ دیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی جہاز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اسی زنجیرے کی حفاظت کے لیے توپیں بھی نصب تھیں اور ان کے بحری جہاز بھی ہر وقت اس کی حفاظت پر معمور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قسطنطنیہ شہر والے اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کرتے تھے۔ کامیاب حملے کے لیے گولڈن ہارن میں جانا ضروری تھا، لیکن ان سب حفاظتی انتظامات کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے، بالآخر تاریخ نے وہ دن دیکھا جس دن سلطان نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ دنیا آج بھی اس پر حیرت زدہ ہے۔
وہ فیصلہ یہ تھا کہ جہازوں کو گولڈن ہار میں پہنچانے کے لیے 10 میل تک خشکی پر چلایا جائے گا۔ یہ خشکی کا راستہ ہموار سڑک کی طرح نہیں بلکہ سخت ناہموار اور پہاڑی اتار چڑھاؤ سے معمور تھا، لیکن یہ کارنامہ صرف ایک رات میں ہی انجام دے دیا گیا۔ سلطان کے حکم پر پورے 10 میل کے طویل اور ناہموار راستے پر لکڑی کے تختے بچھا دیے گئے اور اس کو چکنا کرنے کے لیے اس پر چربی ملوائی۔ پھر یکے بعد دیگرے 70 جہازوں کو اس پر چڑھا دیا گیا۔ ہر کشتی پر 2 ملاح سوار ہوئے۔ ہوا کی مدد لینے کے لیے بادبان بھی کھول دیے گئے اور کشتیوں کو کھینچنے کے لیے بیل اور آدمیوں کی مدد لی گئی۔ 70 کشتیوں کا یہ جلوس رات بھر مشعلوں کی روشنی میں محو سفر رہا۔ بازنطینی فوج یہ منظر دیکھتی مگر اندھیرے کی وجہ سے سمجھ نہ پاتی کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ بالآخر جب صبح کے اجالے نے راز سے پردہ اٹھایا تو سلطان محمد فاتح 70 کشتیاں اور بھاری توپ خانے سمیت 10 میل کا طویل راستہ طے کر کے گولڈن ہار کے بالائی علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ 10 میل خشکی پر جہاز چلا دینے کا یہ کارنامہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آیا ہوگا، اور یہ کارنامہ اس قدر حیرت انگیز ہے کہ انگریز مورخین بھی سلطان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ ایڈورڈ گبن جیسے مورخ نے اسے میریکل کے لفظ یعنی معجزے سے تعبیر کیا ہے۔ گولڈن ہار میں عثمانی کشتیوں کے پہنچنے میں ایک فائدہ یہ تھا کہ یہاں سمندر کا پانی کم تھا اور زیادہ گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے بازنطینیوں کے بڑے جہاز اس میں آزادی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس عثمانی کشتیاں نسبتاً چھوٹی تھیں، اس لیے ان کشتیوں کے لیے حسب ضرورت آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ چنانچہ یہاں کی بحری لڑائی میں عثمانی کشتیاں پورے طور پر غالب رہیں۔ اسی اثناء میں جب بندرگاہ کی جانب سے بھی شہر کا بحری محاصرہ مکمل ہو گیا تو فوری طور پر سلطان محمد فاتح نے گولڈن ہارن پر ایک پل تعمیر کروایا اور اس پر اپنا بھاری توپ خانہ نصب کروا دیا۔ مشرق اور جنوب دونوں طرف سے محاصرے کی گرفت مضبوط ہونے کے بعد عثمانی توپوں نے دونوں طرف سے شہر کی فصیلوں پر زبردست گولہ باری شروع کی۔ 7 ہفتوں تک متواتر ہونے والی گولہ باری کے نتیجے میں قلعے کی دیواروں میں 3 مقامات سے بڑے بڑے شگاف نمودار ہو گئے۔ اس بات پر یورپین مورخ گبن کہتے ہیں کہ وہ فصیلیں جو صدیوں سے ہر دشمن کے تشدد کا مقابلہ کر رہی تھیں، عثمانی توپوں نے ہر طرف سے ان فصیلوں کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا اور ان میں بہت سے شگاف پڑ گئے، جس کے نتیجے میں سینٹ رومانس کے دروازے کے قریب موجود 4 مینار زمین بوس ہو گئے۔ اب سلطان محمد فاتح کو آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو چکا تھا، لیکن سلطان محمد فاتح نے حملے سے پہلے 24 مئی 1453 عیسوی کو بازنطینی بادشاہ قسطنطین کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال کر شہر سپرد کر دیں تو رعایا کی جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا اور موریا کا علاقہ اسے دے دیا جائے گا۔ لیکن قسطنطین نے یہ پیشکش منظور نہ کی اور اس طرح 5 دن بعد سلطان محمد نے آخری اور فیصلہ کن حملے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ 20 جمادی الاولیٰ کی رات عثمانی فوجوں نے ذکر و تسبیح اور دعاؤں میں گزاری۔ نماز فجر کے بعد سلطان محمد فاتح نے عام حملے کا حکم دے دیا، اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ سلطان نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ظہر کی نماز آیا صوفیہ کے کلیسا میں ادا کریں گے۔ حملہ مختلف سمتوں سے جاری رہا، لیکن زیادہ زور سینٹ رومانس کے دروازے پر تھا، کیونکہ یہاں کی دیوار پہلے ہی مسلسل گولہ باری سے بہت ٹوٹ چکی تھی۔ قلعے کے گرد موجود خندق کو عبور کرنے کے لیے سیڑھیاں اور کمندیں ڈال دی گئی تھیں۔ دوپہر تک دونوں اطراف سے آگ اور خون کا زبردست مارکا جاری رہا۔ بازنطینی بھی اس دن غیر معمولی شجاعت کے ساتھ لڑے۔ دوپہر تک کوئی ایک سپاہی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح خود اپنی مخصوص فوج، جسے ینیچری کہا جاتا تھا، کو لے کر سینٹ رومانس کے دروازے کی طرف بڑھا، اور ینیچری کا سردار آغا حسن اپنے 30 جانباز ساتھیوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر چڑھ گیا۔ سردار حسن اور اس کے 18 ساتھی فوراً فصیل سے گرا دیے گئے، اور وہ 18 جانباز اپنے سردار سمیت جام شہادت نوش کر گئے، لیکن 12 ساتھی دیوار پر جمنے میں کامیاب ہو گئے۔
اور اس کے بعد عثمانی دستے بھی یکے بعد دیگرے پہنچتے گئے اور اس طرح قلعے کی دیوار پر سلطنت عثمانیہ کا سرخ ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ بازنطینی بادشاہ قسطنطین جو اب تک بے جگری سے حالات کا مقابلہ کر رہا تھا، اپنے بعض انتہائی بہادر ساتھیوں کے حوصلہ چھوڑ دینے کے بعد مایوس ہو گیا اور اس نے پکار کر کہا، کیا کوئی عیسائی ہے جو مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے؟ لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے شاہان روم کی خاص پوشاک اتار کر پھینک دی اور عثمانی فوج کے بڑھتے ہوئے سیلاب میں گھس گیا اور ایک سپاہی کی طرح بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کی موت پر اس 1100 سال کی بازنطینی سلطنت روما کا خاتمہ ہو گیا، جس کی ابتدا بھی قسطنطین سے ہوئی تھی اور آج انتہا بھی قسطنطین پر ہوئی، اور اس کے بعد قیصر کا لقب ہی ایک تاریخی داستان بن کر رہ گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد پورا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیصر ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا۔ ظہر کے وقت سلطان محمد فاتح اپنے وزراء اور سرداروں کے ہمراہ شہر کے سینٹ رومانس کے دروازے سے داخل ہوا اور سب سے پہلے قسطنطنیہ کے شہرائے آفاق کلیسا آیا صوفیہ کے دروازے پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ کلیسا کی دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، انہیں ہٹا کر دھویا گیا۔ سلطان کی ہدایت پر یہاں مؤذن نے اذان کہی اور کفر و شرک کے اس مرکز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا گونج اٹھی۔ سلطان نے ظہر کی نماز یہیں ادا کی اور اس کلیسا کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، موجودہ استنبول پرانا قسطنطنیہ کہلاتا تھا اور آج کی مسجد آیا صوفیہ یہ کبھی عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔